مشرق وسطی تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کے سینئر اراکین اور اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد اور اس کی توسیع سے متعلق اقدامات پر غور ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد دورہ سعودی عرب متوقع۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آئندہ چند روز میں سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم کا ایک ماہ میں یہ سعودی عرب کا دوسرا دورہ ہوگا۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہم ملاقات کا امکان ہے۔ دورے میں ایران امریکہ مذاکرات کے آئندہ لاہ عمل، خطے میں کشیدگی میں کمی اور ممکنہ جنگ بندی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہنگری کی پارلیمانی انتخابات میں پتر مجار کی کامیابی پر مبارکباد۔ صدر مملکت کا مجار کی نیک تمناؤں کا اظہار۔ قیادت میں ہنگری کی ترقی کے لیے دعا۔ صدر زرداری نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بات خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے کہ انتخابات میں نوجوانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے مستقبل میں پاکستان اور ہنگری کے تعلقات باہمی دلچسپی کے شعبوں میں مزید فروغ پائیں گے۔ دشمن کو اپنے ہرمس میں موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے۔ ایرانی پاسدارانی انقلاب کا امریکہ کو منہ توڑ جواب۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج اپنی آبی سرحدوں کی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس اہم بحری گزرگاہ پر صرف غیر فوجی جہازوں کو مخصوص قواعد کے تحت گزرنے کی اجازت ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ ابراہیم عزیزی کا اپنے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے نئے نظام کے تحت ٹول وصول کرنے کا اعلان۔ کہا کہ امریکیوں کو اس معاہدے کی ایران سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہماری شرائط قبول نہیں کرتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ ناکہ بندی کے بعد ٹرمپ جلد $5 والے پیٹرول کو یاد کیا کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کلباف کا امریکی صدر کی ہرمز بند کرنے کی دھمکی پر رد عمل۔ کہا کہ امریکی دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو۔ کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ مذاکرات میں نیک نیتی سے بہترین تجاویز پیش کی۔ امریکہ جنگ کرے گا تو ایران بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ 47 سال میں پہلی بار امریکہ کے ساتھ براہ راست اعلیٰ سطحی مذاکرات ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوا۔ اچھا رویہ اچھے رد عمل کو جنم دیتا ہے۔ دشمنی سے دشمنی پروان چڑھے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اپنے ہرمز کی ناکہ بندی کے وقت کا اعلان۔ امریکی سینٹکام کے مطابق امریکی وقت کے مطابق پیر کی صبح 10 بجے سے اپنے ہرمز کی ناکہ بندی شروع ہوگی۔ اپنے ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک بند رہے گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے اپنے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کی جائے گی۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد بحری جہازوں کی نقل و حرکت معطل۔ عرب میڈیا کے مطابق اپنے ہرمز سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے والے 2 جہاز بھی واپس لوٹ گئے۔ برطانیہ ہرمز ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا۔ ترجمان برطانوی حکومت نے امریکہ کو لال جھنڈی دکھا دی۔ کہا کہ اپنے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور ہرمز کھولنے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ عالمی معیشت اور ملک میں مہنگائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ترجمان کے مطابق برطانیہ، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ آزادانہ جہاز رانی کے تحفظ کے لیے وسیع اتحاد بنانے پر کام کر رہا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ کہا کہ مشرقی وسطی میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جو سیکیورٹی اور استحکام لائے۔ امریکہ عالمی قوانین کے فریم ورک پہ آمادہ ہو تو معاہدہ مشکل نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ اسلام آباد ٹاکس اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ۔ دونوں رہنما کا افریقہ پر جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری پر زور۔
خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری جاری رکھنے کی ضرورت کی تاکید۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترکیہ کی جانب سے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ دونوں ممالک کا امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا عہدہ۔ حکان فیدان کی اسحاق ڈار کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت۔ امریکی صدر ٹرمپ مذاکرات میں پاکستانی قیادت کے کردار کے معترف۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کھل کر تعریف، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات ہیں۔ دونوں کی قیادت میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قدر کرتا ہوں۔ مشرقی وسطی تنازع عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک ہے۔ پاکستان نے توانائی کی فراہمی میں تسلسل برقرار رکھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ سطح پینل ڈسکشن سے خطاب، کہتے ہیں کہ ابتدائی سبسڈی کے بعد توانائی قیمتوں کی مکمل منتقلی، ٹارگٹ سبسڈی جاری ہے۔ پاکستان نے بحران کے باوجود صورتحال کو بہتر انداز میں سنبھالا۔ کراچی پورٹ پر ٹرانزٹ ٹریفک میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مارچ میں ریکارڈ تحصیلات آئی۔ تحصیلات زر پائیدار حل نہیں، برآمدات پر توجہ ضروری ہے۔ اصل چیلنج اصلاحات پر عمل درآمد ہے۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کا عمل جاری ہے۔ امریکی صدر کے ہورمز کی بندش کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $103 فی بیرل سے تجاوز کر کے امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 2055 ہو گئی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 6558 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دے دیا۔ ترک وزارت خارجہ کا بیان، لکھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو جرائم کی بنا پر ہمارے عہد کا ہٹلر قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کر چکی ہے۔ لندن میں فلسطین کے حق میں احتجاج، سینکڑوں افراد گرفتار، مظاہرین منتظمین کی برطانوی حکومت پر شدید تنقید۔ غزہ میں اسرائیلی ظالمانہ کارروائیوں میں معاونت کا الزام عائد کیا۔ پولیس کے مطابق مجموعی طور پر 523 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بھاری نقصانات کے علاوہ پیسہ بھی پھونک دیا۔ ایران سے جنگ کے دوران اب تک اسرائیل کے $11.5 ارب خرچ ہو گئے۔ اسرائیلی وزارت خزانہ کا رپورٹ میں انکشاف۔ افغان طالبان رجیم آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے لگی۔ صحافتی تنظیم AMSO کا شدید رد عمل، صحافیوں پر بڑھتے تشدد، بلا جواز گرفتاریوں کو صحافت کی تباہی قرار دے دیا۔ تنظیم کا زیر حراست صحافیوں کی حالت پر بھی اظہار تشویش۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے ذریعہ عملیت اور ناکام پالیسیوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں معمول بن گئی ہیں۔